آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان میں ٹرانسجینڈر علیشہ شیرازی سے، جو کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ اس سوشل ایکٹیوسٹ بھی اب یو این او میں بھی کام کر چکی ہے۔ 60-70 سال کے بعد ہماری حکومت پاکستان کو ہوش آیا۔ گھر کی طرف سے سہولیات دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو ڈانسنگ فنکشنز کرتی ہوتی تھی، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو خودارہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں۔ میری پہلی جو جاب ہوئی تھی وہ یو این کے اندر ہوئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ آج آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان میں ٹرانسجینڈر علیشہ شیرازی سے، جو کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے نامور سیاستدان جو ہیں ان سے بھی ملاقات کر چکی ہے، بہت سارے انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی جا چکی ہے، یو این او میں بھی کام کر چکی ہے۔ ان سے جانتے ہیں ان کی لائف کی جرنی کہ کیسی چل رہی ہے، سٹارٹ میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہلے اتنی ایکٹیو نہیں تھی۔ اگر یو این او کی بات کریں، اس میں اگر دوسری طرف بات کی جائے پاکستان میں، تو ایجوکیشن کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا۔ یہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے سوشل سائنسز میں، ان کی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے ایجوکیشن کی طرف بہت کم تھی، تو آپ کس طرح اس طرف موو ہوئی، کس نے موٹیویٹ کیا تھا، انسپائر ہوئی تھی کسی سے؟ ایجوکیشن کی طرف اگر کمیونٹی موو نہیں کر رہی تھی تو اس کا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ ہماری جو ریاست تھی ان کو اون نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ریاستی ادارے اس طرح سے اپنا فرض نہیں نبھا رہے تھے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج 60-70 سال کے بعد ہماری حکومت پاکستان کو ہوش آیا اور انہوں نے کمیونٹی کے لیے انسٹیٹیوشنز قائم کرنے شروع کیے ہیں۔ تو بیسیکلی میری موٹیویشن جو تھی، میں شروع سے ٹیچر بننا چاہ رہی تھی، اور میرا شوق ہوتا تھا کہ میں کمیونٹی میں اپنا نام بناؤں اور ایک آفیسر کے طور پہ سب کے سامنے آؤں۔ انفارچونیٹلی گھر کی طرف سے سہولیات دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے ہی مل پائی، اور انہی میں موو کر کے میں انہی میں پڑھی لکھی۔ میں رات کو ڈانسنگ فنکشنز کرتی ہوتی تھی اور دن میں اپنی یونیورسٹی یا کالج جاتی ہوتی تھی، تو میرے اندر ایک اسپرٹ تھا اپنے آپ کو بدلنے کا۔ میرے خیال میں میری کمیونٹی میں بہت کم لوگوں میں ہے، اور میں اب یہی چیز بارہا دہراتی بھی ہوں ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم کے اوپر، کہ اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو خودارہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں۔ تو بیسکلی میری موٹیویشن ٹیچر بننا تھا، اور الحمدللہ آج اتنے سالوں کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے جیسے لوگوں کو پڑھا رہی ہوں اور ایز اے ٹیچر جو ہے اسکول کے اندر کام کر رہی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ نائٹ کو فنکشن کرتی تھی، ڈے کو اسٹڈی کرتی تھی۔ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں لوگ اس چیز کو بڑا چھپاتے ہیں کہ اگر آپ وہ اچھے کام کی طرف آ گیا نا تو ماضی کو بھول جاتے ہیں کہ آپ فنکشن کرتی تھی۔ آپ نے اس چیز کو چھپایا نہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، مجھے اس چیز نے فائدہ دیا ہے۔ لوگوں کے لیے بے شک وہ نقصان دہ ہوگی، لوگوں کے لیے وہ طریقہ رزق کمانے کا حرام ہوگا اور اس طرح سے، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر میں ڈانس نہ کرتی تو مجھے کسی نے سپورٹ ہی نہیں کرنا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھی ہوں میں اس طرح سے موٹیویٹ ہو کے آگے آپ کے سامنے بیٹھی بھی نہ ہوتی۔ تو ڈانس فنکشن سے میں نے جو ارن کیا، میں نے اس کو یوٹیلائز کیا، میں نے اسے ضائع نہیں کیا، اس سے میں نے اپنی یونیورسٹی اور کالجز کی فیسز پے کی، اور اس کے علاوہ میرے جتنے دیگر اخراجات جو ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت جاب بھی نہیں تھی۔ جاب تو خیر ابھی بھی ہم لوگ جتنا مرضی اسٹیبل ہو گئے ہیں، کمیونٹی ہماری جو ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نوکریاں اس طرح سے حاصل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے اب ہمارا ایک پوائنٹ جو ہے اٹھایا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ لوگ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے، دے آر ڈوئنگ جابس، دے آر گیٹنگ ایجوکیشن۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے وہ جو پیسہ تھا اپنا یوٹیلائز کیا اور اس کو اپنی تعلیم کے اوپر خرچ کر کے اپنی سکسیسفل سٹوری جو ہے میری، اس کے پیچھے میں سمجھتی ہوں میری ڈانس فنکشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کا بڑا ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ڈانس فنکشن کر کے اپنا فیوچر بنا گئی ہے، تعلیم کی طرف آ گئی ہے۔ نہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈانس والے لوگ ہوتے ہیں، شوبز کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اگر رات کو ان کے پاس کروڑوں روپیہ بھی آ جائے تو صبح پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ہمیں ناشتہ تو کروا دو۔ بات ہے نا؟ بالکل، یہ آپ نے حقیقت بات کی ہے کہ وہ جو پیسے ہوتے تھے وہ آپ کے پاس ٹکتے نہیں ہیں، آپ جتنا کماتے ہو اس سے تقریباً ڈبل آپ خرچ کر لیتے ہو۔ لیکن یہ تھا کہ میں نے پیسے بچا کے اپنی فیسز کلیکٹ کی، اور الحمدللہ میں نے اپنی پڑھائی جو تھی وہ جاری رکھی۔ یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں لیگ پولنگ بہت ہے، اگر کوئی اچھے کام کی طرف موو کر رہا ہے تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہے کہ ہم نے تو کرنا نہیں ہے، اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کو بھی کرنے نہیں دیں گے۔ جب آپ نے ایجوکیشن کی طرف موو کیا تو آپ کی ارد گرد والی جو کمیونٹی تھی ان کا کیا ریئیکشن؟ ایکچولی میری کمیونٹی نا اس طرح سے اویئر نہیں تھی چیزوں کے بارے میں، تو میں لیگ پولنگ اس کو بالکل بھی نہیں بولوں گی، کیونکہ میری کمیونٹی نے مجھے سپورٹ ہی کیا، اور میری دو قریبی دوست تھی میرے ساتھ رہتی تھی، ان میں سے 2-3 ایسی ہیں جو ابھی جابس کر رہی ہیں، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیگ پولنگ نہیں تھی، لیکن وہ یہ ضرور کہتی ہوتی تھی کہ اللہ کرے تمہیں نوکری مل جائے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے لوگوں کے لیے آگے گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اپرچونٹیز کریٹ کر پائے گی، اور اتنا تم پڑھ لکھ گئی ہو، تمہارے لیول کی تمہیں اس طرح کی جاب مل جائے۔ تو یہ مفروضہ بھی ان کا غلط ہوا، اور الحمدللہ آج میری ریاست، میرے ادارے اور میری سوسائٹی مجھے اون کرتی ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، اور میرا شمار جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اچھا علیشہ، مجھے یہ بتائیے
بتائیے گا کہ جس طرح آپ آگے بڑھ رہی ہے تو ہر کسی کی زندگی میں جو ایک جرنی ہوتی ہے اس میں ایک واقعہ لازمی ایسا آیا ہوتا ہے سے یا وہ بندہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے یا پھر موٹیویٹ ہو جاتا ہے. آپ کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہے؟ شیئر کیجیے. ہماری لائف جو ہوتی ہے نا واقعات سے بھری ہی ہوتی ہے اور میری زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں. کوئی ایک واقعہ میری موٹیویشن نہیں ہے. بس میں یہی کہتی ہوں کہ ہر واقعہ جو ہوتا ہے نا ہر تجربہ آپ کو ایک سبق سکھا کے جاتا ہے. میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس طرح فیملی کا ڈسون کرنا ہے, اس کے بعد ہے فرینڈس کی طرف سے اس طرح سے مجھے ایکسیپٹنس نہ ملی, معاشرے میں جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں منفی رویے ہوتے ہیں تو ان چیزوں نے مجھے پازیٹیوٹی کی طرف بدلا ہے. ان منفی رویوں نے مجھے پازیٹیو کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں یہ واقعات ڈیلی ہماری لائف کا حصہ ہے, چلتے رہتے ہیں. یونیورسٹی میں گئی ہے, وہاں پہ جو دوسرے اسٹوڈنٹ تھے یا پھر اساتذہ کرام تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ جا کے بیٹھی ہیں کہ اب میں بھی تعلیم حاصل کروں گی, کیونکہ بالکل یہ ایک نئی بات تھی, یونیک کیا ہے آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جو ہے نا ملتان بڑا ڈائیورس ایریا ہے اس لحاظ سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری تعلیم میں میری یونیورسٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہاں کے ماحول کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہاں کے ٹیچر بہت کوآپریٹیو ہیں, بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. میں جہاں بھی بیٹھتی ہوں ان کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اساتذہ کرام تمام اسٹوڈنٹس کو میسر کرے. اور میری پڑھائی میں میری ٹیچرز کی رہنمائی بڑی اچھی رہی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دوسری سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی اپنے آپ کو انوالو رکھتی ہوں. تو اس میں بھی میں اپنے ٹیچر سے جو ہے مشاورت جاری رکھتی ہوں. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یونیورسٹی میں میرا ماحول بہت اچھا رہا ہے اور اسپیشلی اگر میں لڑکیوں لڑکوں کی وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بات کروں, دے آر ویری کوآپریٹیو. وہ بہت اچھے لوگ ہیں. 100 میں سے 2 لوگ ہوتے ہیں نیگیٹو, وہ آپ پہ تانے کستے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن 98% ایسے لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں میرے جیسے لوگ جب یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو ان کے لیے ایک اچھا دروازہ کھلا ہوا ہوگا کہ جس میں ان کے لیے کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا. کیونکہ میں جو چیزیں برداشت کر لوں گی تھوڑی بہت, وہ میں آگے ان کو چینج کروں گی. لوگوں کے رویے بدل جائیں گے کیونکہ وہ دیکھیں گے جب میرے ہاتھ میں ڈگری آ گئی, میں پڑھ لی گئی ہوں یونیورسٹی سے, میں پڑھ سکتی ہوں, تو ڈیفینیٹلی دے ول چینج دیئر مائنڈ سیٹ اپ. علیشہ UN کے ساتھ بھی اٹیچ رہی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے, مختلف سیاستدانوں سے, نامور سیاستدان ہیں ان سے ملاقات کر چکی ہیں, PhD بھی کر رہی ہے. کون سی اچیومنٹ ہے جس کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی؟ میری پہلی جو جاب ہوئی تھی وہ UN کے اندر ہوئی تھی. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ میں پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر تھی کہ جس کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے جگہ بنانے میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا کہ جب میں نے اقوام متحدہ جیسے ادارے میں نوکری حاصل کی اور میں نے وہاں پہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام بھی کیا. تو میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا دن وہی تھا. لیکن اس کے باوجود میں باقی آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں, میرا اپنا ادارہ بھی ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. تو روزمرہ واقعات تو بہت ساری چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں زندگی میں, پازیٹیو چینجز بھی ہوتی رہتی ہیں جو مجھے یاد دلاتی رہتی ہیں کہ نہیں یہ اسٹیپ چھوٹا ہے, اب اس سے آگے بھی جانا ہے. تو میں ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتی ہوں. یہ بتائیں کہ ہم روڈز پہ دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانس کمیونٹی ہے وہ مانگ رہی ہوتی ہے. آپ نے اس چیز کو اسکپ کیا ہے اور ایجوکیشن کی طرف آئی ہے, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ بھی اپنی زندگی کو بدلاؤ لائیں؟ دیکھیں, ایجوکیشن از اے ویکسین ٹو ریڈیوس وائلنس. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ کسی کو تعلیم نہیں دیں گے ہمارے معاشرے میں وہ بچہ بچی یا ٹرانس جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا. تو انفارچونیٹلی ان کو وہ اس طرح سے نہ تعلیم میسر ہے, نہ روزگار کے مواقع میسر ہے, نہ ان کے پاس کوئی اسکل ہے کہ وہ اپنی ایبلٹیز کو انہینس کر سکیں. تو اگر وہ مانگتے بھی ہیں تو وہ مجبوری کے تحت مانگتے ہیں کیونکہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہوتا ہاتھ پھیلانے کا. میں اگر اپنی بات بھی کروں گی تو میں اس دور سے گزر کے آئی ہوں, میں نے بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں. لیکن میں کمیونٹی کے بہا پہ ایک چیز یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اب وقت آ گیا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہمیں اپنے جدید تقاضوں کے مطابق چلنا ہے. ہم دنیا گلوبل ورلڈ بن چکی ہے, اس وقت ہمارے سامنے ہر چیز ہو رہی ہے. ہم پاکستان میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنلی فوراً 5 منٹوں میں پہنچ جاتی ہے. تو اب ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. کمیونٹی کے بہا پہ میں یہ کہوں گی کہ کمیونٹی اپنے آپ کو اب چینج کرے, جدید علوم اپنائے, تعلیم حاصل کریں. تعلیم کی کوئی عمر یا حلیے کی قید نہیں ہوتی, آپ آئیں تعلیم کی طرف حاصل کریں. گورنمنٹ اب اپنا رول ادا کر رہی ہے, آپ کے پاس اسکولز بنا رہی ہیں, آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن فری کروا رہی ہے. اسپیشلی اگر میں ساؤتھ پنجاب کی بات کروں گی تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بڑا متحرک ہے اس چیز کے لیے, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں یہاں کی پوری ٹیم کو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ساؤتھ پنجاب کی, کہ جو اتنے اچھے انیشیٹو لے رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ لوگ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے, ہماری فیملی میں سے بھی ہوتے ہیں, تو ہر فرد کو جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اسے کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹرانس کمیونٹی ہے ایجوکیشن کی طرف موو ہو, اس طرح نہ مانگے؟ اس کے لیے ہمیں کس طرح کام کر سکتے ہیں جو تمام کمیونٹی ہے, تمام معاشرہ ہے؟ اکمل, اس میں نا سب سے پہلی چیز جو پہلی اکائی ہے وہ آپ کی فیملی, آپ کا خاندان ہے. میں سمجھتی ہوں اگر گھر والے قبول کرتے ہیں ایسے بچوں کو تو وہ بچے کبھی نہ تو آپ کو روڈ پہ ملیں گے بھیک مانگتے ہوئے,
हुए, ना ही आपको फंक्शंस में मिलेंगे डांस करते हुए, और ना ही ऐसी जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी जिनसी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं। ठीक है, घर में सबसे मेन किरदार माँ और बाप का होता है। बाप थोड़ा सख्त होता है हमें लेके, माँ नरम होती है। तो मैं समझती हूँ फैमिली एक्सेप्टेंस अगर हो जाती है ऐसे बच्चों की, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे जो है कम्युनिटी में और सोसाइटी में कम्पीट भी करेंगे, वो तालीम हासिल करेंगे, वो नौकरियाँ भी हासिल करेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमें घर से धुतकार दिया जाता है। तो पहली इकाई घर है, घर के बाद हमारा मुआशरा है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनको ना छेड़ें, हमारे जो अखलाकी इक़दार हैं उनको मत छेड़ें, हम उनके मुताबिक चलें। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों मिलकर एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग पैदा कर सकते हैं, और हमारे जो ये गैप्स हैं ना, ये इस चीज़ से क्लियर हो सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने अलीशा शेराज़ी का इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम ट्रांस कम्युनिटी पे काम की बात करें, उसकी डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले बात की जाएगी उनकी फैमिली की, कि उन्हें फैमिली की तरफ से दुदकार दिया जाता है। अगर उनकी फैमिली उनकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनकी कदर करे तो वो कभी भी इस तरफ ना आए, वो भी एजुकेशन हासिल करे। और जिस तरह ये एक ज़िंदा मिसाल हमारे साथ बैठी है कि यूएन तक पहुंच चुकी है, यूएन में भी काम कर चुकी है, तो कोई भी जा सकता है, कोई भी ट्रांस कम्युनिटी का जो मेंबर है वो वहां तक पहुंच सकता है, कोई भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वक्त जो है बदल रहा है। हमें भी अपनी सोच को अब बदलना होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।